السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم سبق نمبر 2 کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے سبق نمبر 1 کو 3 پارٹس میں مکمل کیا۔ اس کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت کی طرف۔ سب سے پہلے قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنیں گے، پھر ہم سکھانے والے بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے جس شخص نے مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھا، اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے۔ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے ہم سبق نمبر 2 کا نام دیکھیں گے۔ سبق نمبر 2 کا نام ہے حروف مرکبات۔ اس کے بعد اس کے ہم قواعد کو پڑھیں گے کہ حروف مرکبات ہوتے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا قاعدہ ہم شروع کرتے ہیں۔ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی مرکب کی تعریف کیا ہے؟ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ تو مرکبات مرکب کی جمع ہوگی، جیسے مفرد حروف کے تھا مفرد، ایک الگ الگ لفظ کو حرف کو کہتے ہیں، اور مفردات اس کی جمع ہوگی۔ اسی طرح مرکب کی جمع حروف مرکبات ہوگی، یعنی مرکبات اس کو بولیں گے۔ مرکب ایک 2 یا زائد اس حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ اسی طرح مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے، یہ ہمارا دوسرا رول ہے۔ تیسرا رول ہے، اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجہ میں پڑھیں۔ جس طرح ہم نے پیچھے عربی لہجہ میں سارے حروف کو پڑھا، اسی طرح اس میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے عربی لہجہ میں ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ اس سے اگلا رول ہے، جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور اکثر کا دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کسی کا سر لکھا جاتا ہے اور کسی کا دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہمارا آخری رول ہے اس سبق نمبر 2 کا، جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں۔ یعنی مرکب ہونے کی حالت میں لفظ کو کسی کا سر لکھا جائے گا، کسی کا دھڑ چھوڑ دیا جائے گا، تو ان کے نقطوں کی رد و بدل سے پہچان کرنی ہے۔ کچھ لفظ ملتے جلتے ہوتے ہیں جن کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ ابھی سبق کے اندر جو حروف آئیں گے ان کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتا دوں گی، کس طرح نقطوں کے رد و بدل سے ان کی پہچان کرنی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف، با الف نون الف۔ اسی طرح یہ 2 جو حروف آئے ہیں ان کو مرکب حروف آئے ہیں ان کو ہم نے نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کرنی ہے، یعنی با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور نون کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اگر اس بات کو یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ آگے جا کے حروف لفظ بن جاتے ہیں۔ جب وہ لفظ بنے گے تو ان کے نقطوں کے رد و بدل سے ہم نے پہچان کرنی ہوگی کہ ہم نے کس طرح سے با کو ادا کرنا ہے اور کس طرح سے نون کو ادا کرنا ہے۔ تو جب یہ پہچان آپ کو پتہ ہوگی کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور نون کے اوپر، تو آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے۔ اگلا حرف ہے تا الف یا الف۔ اسی طرح اس میں بھی تا کے اوپر 2 نقطے اور یا کے نیچے 2 نقطے۔ یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ صرف ان کی پہچان ہم نقطوں کے رد و بدل سے ہی کر سکتے ہیں۔ تا کے اوپر 2 نقطے، یا کے نیچے 2 نقطے۔ اگلا لفظ ہے سا الف۔ سا کو ہمیشہ نرمی سے ادا کرنا ہے، اور جو لفظ ہم نے پیچھے سبق نمبر 1 میں ایک الف ہی مقدار تک کھینچ کر پڑھے تھے ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ جیسے آ رہا ہے شین الف۔ اب شین اس میں ہم نے اس کے اوپر مد تھی، اس کو 3 الف مقدار تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سا کو ہم نے ایک الف ہی لمبا کیا، کیونکہ پیچھے ہم نے سبق نمبر 1 میں اس چیز کو پڑھ لیا ہے۔ سین الف فا الف قاف الف۔ کاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جیم الف خا الف ہا الف عین الف غین الف صاد الف ضاد الف طا الف ذا الف۔ اسی طرح
سا اور زا کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ نرمی والے حروف ہیں، ان کو نرمی سے ہی ادا کرنا ہے۔ میم الف، ہ الف، کاف الف، لام با، کاف با، کاف تا۔ یہ باریک کاف ہے، اس کو بھی 3 الف کی مقدار کا لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر بھی مد ہوتی ہے۔ کاف سا، کاف فا، تا با، اس کو موٹا پڑھیں گے، تا با، کیونکہ حروف مستعلیہ ہے۔ تا اور تا میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے، تا کو تھوڑا موٹا پڑھنا ہے لیکن ہونٹ ہمارے گول نہ ہوں۔ سین لام، شین لام، صاد لام، ضاد لام، فا لام، قاف لام، عین لام، غین لام۔ اسی طرح عین کو ہم نے حلق کے درمیان سے ہی ادا کرنا ہے اور غین کو حلق کے اوپر والے حصے سے۔ یہ سچویشن، یہ رول ہم نے کل سبق نمبر 1 میں پڑھا تھا، اس کو بھی دوبارہ سے آپ نے دہرائی کرنی ہے۔ کاف لام، کاف نون، تا نون، زا نون۔ اسی طرح اس سبق میں جو چیزیں آپ نے، جو قواعد آپ نے سبق نمبر 1 میں یاد کیے تھے، وہ سارے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سارے قواعد کو دیکھنا ہے، کون کون سے لفظوں کو، حروف کو موٹا پڑھنا ہے اور کون کون سے حروف کو موٹا نہیں پڑھنا، کون سے حلق سے ادا ہونے، مخارج کے ساتھ آپ کو ہر چیز بتائی گئی تھی۔ آپ نے ان سارے قواعد کو دوبارہ سے دہرانا ہے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ سب کچھ سمجھ آ جائے۔ حروف مستعلیہ کو آپ نے دوبارہ سے یاد کر لینا ہے۔ اسی طرح ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 تھے، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ ہر چیز کی سمجھ آ جائے، ان کی ادائیگی کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔